بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے اس کا نام ہے لمحے۔ بلونت سنگھ کا یہ ایک افسانہ ہے لمحے کے عنوان سے۔ تو یہ سبق کچھ ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کیے چپکی بیٹھی رہی۔ لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کیے چپکی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بس چل دی۔ یہاں تک کہ بس چل دی۔ یہ پورا واقعہ شروع سے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پورا واقعہ کیا ہے، پوری کہانی کیا ہے۔ دیکھیں، مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بلونت سنگھ۔ بارے کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ بارے بارے یعنی اچانک، ایک دم سے۔ کنڈکٹر کہتے ہیں بس میں جو ٹکٹ وغیرہ کاٹتا ہے اس کو کنڈکٹر کہتے ہیں۔ تو کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ دام یعنی پیسے، طلب یعنی مانگے، پیسے طلب کیے، پیسے مانگے۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا یعنی ٹکٹ کے لیے پیسہ مانگا، ٹکٹ کا پیسہ مانگا کنڈکٹر نے۔ تو ٹکٹ جب لیے، پیسہ دے کے ٹکٹ لے رہے تھے تو اس وقت کیا خیال آیا کہ کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی۔ کاش اس خاتون سے، خاتون عورت کو کہتے ہیں، کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ تو اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم، ٹکٹوں کے دام دے کر یعنی اس عورت کا بھی ٹکٹ کا پیسہ ہم دے دیتے، اور اس سے کیا ہوتا کہ اچھے خاصے یعنی اچھے خاصے مراسم، رسم کی جمع ہے مراسم، تعلقات کو کہتے ہیں، میل جول کو کہتے ہیں، بات چیت مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ یعنی یہ خیال آیا کہ کاش اس عورت سے، اس خاتون سے بات چیت پہلے ہو چکی ہوتی تو میں اس کا ٹکٹ بھی میں ہی ادا کر دیتا، اور ٹکٹ جب میں ادا کر دیتا تو اس سے اچھے خاصے ایک تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ جب اس کی باری آئی، جب اس کی باری آئی، جب اس کی باری آئی یعنی جب کنڈکٹر اس کے پاس پہنچا ٹکٹ کے لیے، ٹکٹ کے پیسے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو کیا ہوا؟ تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا، تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا، رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا۔ رخ روشن، رخ چہرہ کو کہتے ہیں، رخ روشن یعنی روشن چہرہ کا جلوہ، جلوہ یعنی جھلک، دکھائی دیا۔ دل دھک سا رہ گیا۔ رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل دھک سا رہ گیا، یعنی اتنی خوبصورت تھی اس کا چہرہ، اتنا خوبصورت تھا کہ اتنا خوبصورت سا چہرہ دیکھا تو دل ایک دم دھک سا رہ گیا کہ ارے اتنی زیادہ خوبصورت ہے یہ عورت۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ وہ واقعی یعنی سچ مچ، وہ واقعی بہت حسین تھی۔ تارا سی آنکھیں، اب آنکھ کی تشبیہ دے رہے تارا سے، یعنی تارا بہت خوبصورت ہے تو اس کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت، تو اس کو تارا سے تشبیہ دے رہے کہ تارا سی آنکھیں، نازک لب، لب ہونٹ کو کہتے ہیں، نازک یعنی نرم ملائم، تو اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ نازک لب اور درخشاں پیشانی، درخشاں یعنی روشن، پیشانی روشن، اور درخشاں پیشانی۔ خلاف امید اس عورت کو حسین پا کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خلاف امید، خلاف امید مطلب یعنی امید نہیں تھی، امید کے خلاف، یعنی امید ایسی نہیں تھی کہ وہ عورت اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے
کہ خلاف امید اس عورت کو حسین پا کر ہاتھ پاؤں پھول گئے، یعنی ہاتھ پاؤں بالکل ایک دم سن ہو گئے کہ اتنی زیادہ خوبصورت، یعنی حیرت میں پڑ گئے اور ایک دم کہ اتنی زیادہ خوبصورت یہ عورت ہے۔ تو دیکھیے اب مسئلہ یہ درپیش تھا، اب مسئلہ یہ درپیش تھا، درپیش یعنی یہ سامنے، یعنی یہ معاملہ مسئلہ اب یہ سامنے تھا، اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس سے گفتگو کیوں کر شروع کی جائے، گفتگو یعنی بات چیت، کہ اس سے گفتگو کیوں کر شروع کی جائے، کیوں کر یعنی کیسے شروع کی جائے، کون سا موضوع مناسب رہے گا، کون سا موضوع، موضوع یعنی ٹاپک، مناسب رہے گا یعنی اچھا رہے گا، کون سا موضوع مناسب رہے گا، موسم یعنی موسم کے اوپر، موسم کے ٹاپک پہ بات کریں، لیکن پھر سوچے، کیا سوچے کرے، لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا، گفتگو کا آغاز یعنی بات چیت کی شروعات کرنا خاطر خواہ یعنی زیادہ کچھ اچھا رزلٹ اس کا نہیں آئے گا، یعنی یہ بات جمے گی نہیں اور اس پہ بات کرنا ابھی صحیح نہیں رہے گا۔ کہہ رہے لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا، اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا ہی خوشگوار موسم ہے محض بیکار ہوگا، اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا ہی خوشگوار موسم ہے محض یعنی صرف بیکار ہوگا، بیکار ہوگا، یعنی یہ موسم ابھی اچھا نہیں ہے، موسم ایسا ہے نہیں کہ موسم کی تعریف کرے اور موسم کے بارے میں کچھ بات کرے کہ بہت اچھا موسم ہے، کہہ رہے پھر انہوں سوچ رہے، تو یہ سب سوچ رہے، اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا ہی خوشگوار موسم ہے محض بیکار ہوگا، پھر کہہ رہے سنیما، ایکٹر، ایکٹریس، بسیں، سڑکیں، نہیں یہ باتیں مہمل ہیں، سوچنے لگے کہ سنیما کے موضوع پہ گفتگو کرے یا ایکٹر پہ یا ایکٹریس یا بس کے بارے میں یا روڈ سڑک کے بارے میں، پھر سوچے کہ نہیں یہ سب باتیں مہمل ہیں، مہمل یعنی بیکار کی باتیں ہیں، یہ باتیں مہمل ہیں۔ اتنے میں عورت کے شانے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھیں کھولی، اتنے میں یہی سب سوچ ہی رہے تھے، کہہ رہے کہ اتنے میں عورت کے شانے یعنی کندھے، شانے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھیں کھولی، ان کے کندھے پر ایک بچہ تھا اس کا، تو اس بچے نے آنکھیں کھولی اور حیرت و استعجاب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، حیرت و استعجاب یعنی تعجب، اور حیرت و تعجب استعجاب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، بڑا پیارا بچہ تھا، میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی لی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی، پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹھڈی کو ہلکے ہلکے سہلانا شروع کیا تو وہ ہنسنے لگا، پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹھڈی یعنی داڑھی اس کی ٹھڈی کو ہلکے ہلکے سہلانا شروع کیا تو وہ ہنسنے لگا، میں جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، علم یعنی پتہ ہو چکا ہے، جان چکی ہے کہ کوئی میرے بچے کو اس طریقے سے سہلا رہا ہے۔ کہہ رہے بچے کے کانوں کے پیچھے داد کے نشان دکھائی دے رہے تھے، بچے کے کانوں کے پیچھے داد یعنی ایک کھجلی، اسکین کی بیماری ہوتی ہے جس سے کھجلی کے جیسا، تو داد کے نشان دکھائی دے رہے تھے، میں نے جرأت سے کام لے کر پوچھا، جرأت یعنی ہمت سے کام لے کر پوچھا، کیوں جی ننھے کے کانوں کے پیچھے داد ہو رہا ہے؟ جی ہاں، عورت بولی جی ہاں، تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گی؟ یہ کہہ رہے بلونت سنگھ، تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گی؟ علاج تو ہو رہا ہے، عورت کہی علاج تو ہو رہا ہے، کیا ہومیوپیتھی علاج کرا رہی ہیں؟
یہ کہہ رہے ہیں کیا ہومیوپیتھی علاج کرا رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی جی نہیں ہے تو ایلوپیتھی، جی نہیں ہے تو ایلوپیتھی۔ ایک ڈاکٹر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے روچی رام نام ہے ڈاکٹر کا، ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے علاج میں تو انہیں مہارت حاصل ہے۔ اگر یہ علاج مؤثر ثابت نہ ہوا تو ان سے رجوع کیجیے گا، یعنی ان سے دکھائیے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بلونت سنگھ کہہ رہے ایک ڈاکٹر ہے روچی رام، ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے علاج میں تو انہیں مہارت حاصل ہے۔ اگر یہ علاج مؤثر ثابت نہ ہوا تو ان سے رجوع کیجیے گا۔ بہتر، عورت بولی بہتر یعنی اچھا ہے۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ کہ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ تو آج یہیں تک۔